وہ ہمیں جانے. انہوں نے مقدمہ دیکھا جو فراڈ تھا سارا مقدمہ, اور پھر بالآخر 16 مہینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ انصاف ملا اور ہم باہر آئے. مقدمہ ابھی وہیں ہے اور پیچھے اور بہت سے لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں جو اس 2 نمبر احتساب کی جان کو رو رہے ہیں. یہ احتساب ہوتا کیوں ہے؟ یہ احتساب ہمیشہ سیاستدانوں کا کیوں ہوتا ہے اور ان کا کیوں ہوتا ہے جو آئین کی حکمرانی مانگتے ہیں؟ یہ 72 سال کا کھیل ہے, یہ کھیل ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں جیل میں ڈلوا کے, ہمارا کاروبار تباہ کروا کے, ہمیں رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کر کے جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا, انہیں کیا ملا؟ نہ ہم بھاگ سکے, نہ ہمارا نقطہ نظر بدلا, نہ ہم نے اپنا سوچ اور نظریہ بدلا, کچھ بھی نہیں بدلا, اور بدقسمتی سے ملک کا ماحول بھی نہیں بدلا. اور یہ جو کہتے تھے کہ جناب ہم تو دولت لوٹی ہوئی باہر سے واپس لائیں گے, تو ایک آنا نہیں لائے. آج 3 سال شروع ہو چکا ہے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ نوکریاں جاتی رہیں, روزگار جاتا رہا, مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی ہے, لوگوں کا ایک وقت کا چولہا نہیں جلتا. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں, لیکن جو آج تباہی مچی ہے ایسی تباہی کبھی کسی نے نہیں دیکھی. ہم تو دعوے نہیں کرتے تھے, کام کرتے تھے. ان سے پوچھیں انہوں نے 2.25 سال میں کیا کیا. ان کی حکومت کو 7.25 سال ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ کیا؟ کہیں پورے ملک میں ہمارے بنائے ہوئے پروجیکٹ ہیں ان پہ اپنی تختیاں لگاتے ہیں, وہ بھی مکمل نہیں کر پاتے, وہ بھی مکمل نہیں ہوتے. ان سے اتنے نالائق لوگ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا سوا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. کہتا تھا کہ جی میں دوں گا 50 لاکھ گھر, کوئی گھر ملا کسی کو بھائی؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کس کو نوکری دی ہے؟ لوگوں کو بیروزگار کر دیا, لوگوں کا کاروبار ہی تباہ کر دیا. جس دکان پہ 5 یا 7 بچے کام کرتے تھے وہاں 2 بچے کام کرتے ہیں. لوگ بے روزگار کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. جو تھوڑا کماتا ہے اس کا بھی پورا نہیں ہوتا, جو زیادہ کماتا ہے اس کا پورا بھی نہیں ہوتا. اور اس پہ جب احتساب کا چورن پٹ گیا, نہیں بکا, لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, عدالتوں نے بھی جھوٹ قرار دے دیا, تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اب غدار بناؤ. پہلے غدار کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے سندھ میں, بلوچستان میں اور ادھر خیبر پختونخوا میں. اب خیر سے پنجاب میں بھی غداروں کی فہرست بن رہی ہے. میں نے کل کہا سوشل میڈیا پہ کہ یہ نہ ہو کہ نئی مردم شماری کرانی پڑے اور یہ جو نام نہاد محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لوگوں کو غداری کے تمغے دیتے ہیں, پتہ لگے غدار ود گئے تو محب وطن کٹ گئے. تو خدا کا خوف کرو یار. اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اس کے سر میں جوتے مارنا شروع کر دیتے ہو, منہ کالا کرنا شروع کر دیتے ہو. شہر میں بینر لگا دیے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بینر کس نے لگوائے ہیں, ہمیں تو یہ بھی پتہ 4,500 سٹیمر کس جگہ بنا ہے, اس کا بل کس نے دیا ہے, سارا پتہ ہے. یہ تھوڑے ہوتا کہ پتہ نہیں لگتا. جتنا مرضی بڑا شہر ہے, ہمارا شہر ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات چھپی رہے. تو میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے ان 9 موز, یہ جو نئے نئے بچے سیاست کے کھیل میں آ گئے ہیں شوق میں, اور یہ جو 9 دولتی یہ سیاست میں آ گئے ہیں, کہ یہ لوگوں کو غدار قرار دے کے اور یہ جو وزیر روز غداری کی رٹ لگاتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ آگے سے جواب دو تو چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کی, پھر سرپٹ بھاگتے ہو. اور یہ جو سردار ایاز صادق جیسا ایک شریف و نفس آدمی ہے, جن کے یہاں پہ فری آئی ہاسپٹل چلتا ہے پچھلے 50 سال سے, انہوں نے فری ان کے خاندان اسکول بنائے ہوئے ہیں گڑی شاہو کے علاقے میں, وہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے بات کی تو وہ پکڑ لی, اور اس سے پہلے جو ہمیں تم گالیاں نکالتے اور ہر وقت. سر گاڑی کی چابی. دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے لیٹ آ رہے ہو. سر کل سے غدار قرار دیتے ہو تو کسی دن جواب نہیں لینا, کہ صرف جواب بات کرنی ہے, جواب نہیں لینا. جواب آئے گا تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کے وزیر اور خود وزیر اعظم صاحب وہ پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ایاز صادق صاحب نے ٹھیک کہا یا غلط کہا, انہوں نے وزیر خارجہ کے بارے میں ایک بات کی,
ایک بچہ بھی اگر وہ ویڈیو کلپ سنے تو اس کو نظر آتا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے دفاعی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کی. یہ آپ کی حب الوطنی ہے کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور یقین کریں دل بہت پریشان ہے. پریشان اس بات پہ نہیں ہے کہ حکومت عمران خان کی ہے. ہمارے حالات وہ ہیں کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوئی ہے کہ ایک بچہ تھا اور 2 خواتین نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے. وہ سنی ہوئی ہے نا؟ ایک بچے پہ 2 عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اس کی مائیں ہیں. تو وہ جب فیصلہ چلا گیا کسی سمجھدار کے پاس تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دو. تو جو اصل ماں تھی اس نے کہا نہیں ٹکڑے نہ کرو اسی کو دے دو. اور بھائی تم ہی رکھو, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں اس اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس ملک کو ٹھیک طریقے سے چلاؤ, غربت کم کرو, رہو اقتدار میں, رج کے رہ لو اقتدار میں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اقتدار کی. ہمیں معلوم ہے یہ اس ملک کا اقتدار یہ پھولوں کا بچھونا نہیں کانٹوں کی سیج ہے. آپ سے چلتا تو چلاؤ, لیکن چلاؤ انسانوں کی طرح, لوگوں کو ستاؤ نہیں, غریب آدمی کی زندگی کو دوبھر نہیں کرو, لوگوں کا جینا حرام نہ کرو. ملک کو چلاؤ, آگے لے کے جاؤ, جہاں ہم نے چھوڑا اس سے آگے لے کے جاؤ. کوئی تم بھی منصوبہ بنا لو. رو رو کے پشاور میں ایک بس بنائی تھی, وہ بس کبھی جل جاتی ہے, کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, کبھی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی بسیں کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اورنج لائن یہ جو بنی ہے یہ پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین ہے. اس پہ کون سفر کرے گا؟ عام آدمی کرے گا نا. اس کی بڑی تکلیف تھی, اس کو روکے رکھا. ایک صاحب یہاں ہوتے تھے ثاقب نثار ان کا نام تھا, بدقسمتی سے وہ چیف جسٹس بن گئے. انہوں نے تباہی پھیلا دی, نہ عدلیہ کا وقار باقی چھوڑا, نہ جمہوریت کا وقار باقی چھوڑا, نہ انہوں نے جسٹس کیا, باقی سب کچھ کیا. انہوں نے اورنج لائن پہ سٹے دے دیا. اور مدعی کون تھا؟ یہ پی ٹی آئی والے, جنہوں نے افتتاح کیا وہ اس کے خلاف مدعی تھے. تو میرے دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں اور بھائیوں, ملک کے حالات اس حکومت کے ہاتھوں سے خراب ہوئے ہیں. لوگ پریشان ہوئے ہیں, سوائے الزام لگانے کے, سوائے گالیاں دینے کے, سوائے چور کا شور مچانے کے. یہ وہی ہو گیا چور مچائے شور. یہ تو جب آپ جائیں گے خیر سے تو آپ کی کہانیاں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کیا گل کھلائے تھے آپ نے. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کی جو لکیریں ہیں یہ دشمنی کی دراڑوں میں بدل رہی ہیں. اور اگر ملک میں اس طرح ایک دوسرے سے دشمنی ہو جائے تو پھر باہر جو دشمن بیٹھا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو ہم یہ بتائیں ہم اس ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے اور غدار کا الزام لگا کے؟ یار اس طرح ملک چلتے ہیں؟ آپ تنقید کریں, اپوزیشن تنقید کرے, اختلاف کریں, اتفاق کریں, لیکن ملک تو چلاؤ نا. انہوں نے جو قرضہ لیا پاکستان کی موجودہ حکومت نے, جتنا مسلم لیگ نون نے 5 سال میں لیا تھا 2 سال میں اس سے زیادہ لے گئے ہیں. ہمارا لیا ہوا قرضہ تو نظر آتا تھا, موٹر وے بنتی تھی, بجلی کے کارخانے بنتے تھے, میٹرو بسیں بنتی تھیں, اورنج لائن بنتی تھی, گوادر کی بندرگاہ بن رہی تھی, دنیا جہان کے پروجیکٹ چل رہے تھے. وہ جو تم نے پیسے باہر سے لیے کدھر لگائے ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ کون سا پروجیکٹ بنایا؟ نام تو لو. آج وہاں چلے گئے ہیں موصوف گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے. گلگت بلتستان کو حقوق ملنے چاہیے, ان کو ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے, ان کو پیپلز پارٹی نے بھی حقوق دیے, انہیں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ملی. لیکن یہ جو وہاں پہ الیکشن جیتنے کے لیے عمران خان نے صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے, کشمیریوں سے بات کی ہے, کشمیریوں کے مقدمے کو کمزور کرتے ہو اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے. 2 سال گلگت بلتستان یاد نہیں آیا, آج الیکشن آیا تو انہیں جانا یاد آیا. 2.25 سال کی حکومت میں آپ بتائیں آپ نے گلگت بلتستان کو کون سا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ دیا؟ کوئی سڑک بنائی, کوئی سکول بنایا, کوئی ہسپتال بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, وہاں پہ کوئی روزگار دیا ان کو؟ آج 15 تاریخ کو الیکشن آ گیا ہے تو وزیر اعظم صاحب وہاں جا کے تو جناب وہاں پہ
प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा वज़ीर अमूर कश्मीर वहाँ पे तकरीरें करता फिरता है, इलेक्शन कमीशन क्यों सोया हुआ है, उसको नोटिस क्यों नहीं देता? ये पाकिस्तान में दो कानून कब तक चलेंगे? हुक्मरानों के लिए और कानून, लाडलों के लिए और कानून, और बाकियों के लिए दूसरा कानून। इस तरह मुल्क नहीं चलता। और ये जो 22 करोड़ का मुल्क है, ये डंडे के जोर पे भी नहीं चल सकता। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि रोज वजीर आजम साहब कहते हैं जेल में डाल दूंगा। सुनते हैं या नहीं सुनते आप? कोई ऐसा वजीर आजम देखा है जो करे कुछ ना? और पंजाबी कहते हैं मिस्त्री जड़ पुट, हर कम पुठा, जिन्हों हथ पांदा पुठा हो जाता कम। अजी वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, कहता नोटिस ले लिया, महंगाई बढ़ गई। और लोगों ने दुआ शुरू करती है करनी, यार नोटिस ना लवे, जिस ज्यादा नोटिस लेंदा है वो कम पुठा हो जाए। मैं मेरे दोस्तों और भाइयों, यहाँ इसलिए भी दो वजह से मेरा आना ज़रूरी था। एक तो इलेक्शन के बाद हम मिल नहीं पाए थे, दूसरे मैंने आपका ये शुक्रिया भी अदा करना है कि इस इलाके ने जो दहाइयों तक मेरा हल्का रहा, इस बार इन्होंने अलग किया, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का बन गया और आपने उनको ढेर सारे वोट डाल के जितवाया। तो वो जेल में है दोबारा, मैं उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपनी नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप शहबाज शरीफ के बारे में सोचें कि जिस शख्स ने नाक नक्शा बदला पूरे पंजाब का, वो क्या इस सलूक का हकदार है कि उसको जेल में बार बार डाला जाए? कमर की तकलीफ़, कैंसर सर्वाइवर, और आप उनकी उम्र देखें, उनकी खिदमत देखें, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा के उन्हें फिर जेल में डाल दिया। तो ये कैसे चलेगा मुझे बताएं निज़ाम? और ये जो आइटम सॉन्ग लेके आए हैं शहबाज साहब के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब, कोई मुकाबला है काम का? कोई है मुकाबला? अब ये लगता है अब ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत को मुल्क चलाने का मशवरा भी हमें देना पड़ेगा। यार इंज नहीं इंज कर लो। अब ये स्टेज आ गई है, कोई काम ही नहीं होता इनसे, कोई काम सीधा ही नहीं कर सकते। वो इस हल्के में आपको पता, हमने माशाल्लाह 40 से ज़्यादा नए स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, पार्क्स बनाए, अंडर पासिस बनाए, रोड नेटवर्क बनाया। इस पूरे इलाके में हम सीवरेज लेके आए, गैस लेके आए, आपकी गलियां पक्की करवाई, सारा सिलसिला किया। तो ये सामने वाला जो हल्का है, ये वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था ना, कभी किसी ने शक्ल देखी है 2.25 साल वापस होना दी? उन्होंने तो पहले जड़े साहब सन, अजकल उन्होंने नाल नहीं, मैं ना नहीं लेना उन्होंने। उन्होंने मेरे मुकाबले 84,000 वोट लिता सी। जो एक खप पाते सन जी हल्का खोलो, 40,000 की लीड थे। साड़ी लीड कितनी सी? कितनी लीड सी? 41,000 की लीड सी जी, 40,000 प्लस की लीड थी इसी हल्के से। तो इमरान खान साहब कहते थे हल्का खोलो, और अपनी बार मुझसे 600 वोटों की लीड थी तो कहते थे हल्का ना खोलो। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, जो आदमी झूठ बोले, जो आदमी वज़ीर आज़म बन के लोगों की नकलें उतारे स्टेज पे खड़े होके, जो आदमी सौकनों की तरह कोसने दे, जिन्होंने पंजाबी चाहते हैं सौकनाडा लावे, यार वो आदमी सब कुछ बन सकता है, लीडर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान को लीडर्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़र्फ वाले लोगों की ज़रूरत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको पता है कि 13 लाहौर में इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा जलसा होगा, और मेरा ख्याल है वो जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा। अभी उसका फैसला होने वाला है और उसके मेज़बान लाहौर के लोग होंगे। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। हमारी जद्दोजहद पुरअमन थी, पुरअमन है, पुरअमन रहेगी। हम ना किसी को पत्थर मारेंगे,
نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو ڈنڈا اٹھائیں گے، نہ ڈنڈا ماریں گے. یہ کام پولیٹیکل ورکر نہیں کرتے. جمہوری جدوجہد، سیاسی جدوجہد ہمیشہ پرامن ہوتی ہے. مگر میں آپ سے درخواست کروں گا اتنی بڑی تعداد میں آپ پرامن انداز میں سامنے آئیں کہ کوئی لاٹھی بھی نہ اٹھا سکے، کوئی جھگڑا بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. اس ملک میں آئین، قانون اور انصاف کی حکمرانی کا سورج انشاءاللہ تعالی طلوع ہو کے رہے گا. پاکستان پائندہ باد.